اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم، باب پیشانی اور دستار پر مسح کرنا۔ حدیث نمبر 633، اردو ترجمہ۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پیچھے رہ گئے، میں بھی آپ کے ساتھ پیچھے رہ گیا۔ جب آپ حاجت سے فارغ ہوئے تو فرمایا، تمہارے پاس پانی ہے؟ میں ایک چھاگل لے کر آیا پانی کی۔ آپ نے دونوں ہاتھ دھوئے اور منہ دھویا، پھر باہیں آستینوں میں سے نکالنا چاہییں تو آستین تنگ ہوئی۔ آپ نے نیچے سے ہاتھ کو نکالا اور جبے کو اپنے مونڈھوں پر ڈال دیا اور دونوں ہاتھ دھوئے اور پیشانی پر مسح کیا اور امامہ پر اور موزوں پر، پھر سوار ہوئے۔ میں بھی سوار رہا۔ جب اپنے لوگوں میں پہنچے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف ان کو نماز پڑھا رہے تھے اور وہ 1 رکعت پڑھ چکے تھے۔ ان کو جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے اشارہ کیا، اپنی جگہ پر رہو۔ آخر انہوں نے نماز پڑھائی۔ جب سلام پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور میں بھی کھڑا ہوا اور 1 رکعت جو ہم سے پہلے ہو چکی تھی پڑھ لی۔ حدیث نمبر 634، اردو ترجمہ۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا موزوں پر اور پیشانی پر اور امامہ پر۔ حدیث نمبر 635، اردو ترجمہ۔ دوسری روایت کا معنی بھی وہی ہے جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 636، اردو ترجمہ۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو مسح کیا پیشانی پر اور امامہ پر اور موزوں پر۔ حدیث نمبر 637، اردو ترجمہ۔ بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا موزوں پر اور امامہ پر۔ حدیث نمبر 637، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے اور بلال کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ باب موزوں پر مسح کرنے کی مدت کا بیان۔ حدیث نمبر 639، اردو ترجمہ۔ شریح بن حانی سے روایت ہے، میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا، ان سے موضوع کا مسح پوچھنے کو۔ انہوں نے کہا کہ تم ابو طالب کے بیٹے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے مسح کی مدت 3 دن 3 رات مقرر کی اور مقیم کے لیے 1 دن رات۔ راوی نے کہا کہ جب سفیان عمرو کا ذکر کرتے تو ان کی تعریف کرتے۔ حدیث نمبر 640، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث منقول ہے۔ حدیث نمبر 641، اردو ترجمہ۔ شریح بن حانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے موضوع کے مسح کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، وہ اس مسئلے کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ پھر میں علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث بیان کی۔ باب ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنا۔ حدیث نمبر 642، اردو ترجمہ۔ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مکہ فتح ہوا، ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھیں اور مسح کیا موضوع پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج وہ کام کیا جو کبھی نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں نے قصداً ایسا کیا ہے۔ باب پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنا، اس کو دھونے سے پہلے مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 643، اردو ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے سو کر اٹھے تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک اس کو 3 بار نہ دھو لے، کیونکہ معلوم نہیں کہاں رہا ہاتھ اس کا۔ حدیث نمبر 644، اردو ترجمہ۔ مذکورہ حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 645، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی وہی حدیث منقول ہے جو اوپر گزر چکی ہے۔
حدیث نمبر 646 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے جاگے تو اپنے ہاتھ پر 3 بار پانی ڈالے، اس لیے کہ اس کو معلوم نہیں کہ کہاں رہا ہاتھ اس کا رات کو۔ حدیث نمبر 647 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث کئی اسانید سے مروی ہے، ہر ایک میں ہاتھ دھونے کا ذکر ہے، مگر کسی ایک نے بھی 3 مرتبے کا ذکر نہیں کیا۔ حدیث باب کتے کے منہ ڈالنے کا بیان۔ حدیث نمبر 648 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا منہ ڈال کر پیے تم میں سے کسی کے برتن میں تو بہا دے اس کو، پھر 7 بار دھوئے۔ حدیث نمبر 649 اردو ترجمہ۔ اس روایت میں بہانے کا ذکر نہیں ہے۔ حدیث نمبر 650 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا تمہارے برتن میں سے پیے تو اس کو 7 بار دھونا چاہیے۔ حدیث نمبر 651 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے برتن کی پاکی جب کتا اس میں منہ ڈال کر پیے یہ ہے کہ اس کو 7 بار دھوئیں، پہلی بار مٹی سے مانجیں۔ حدیث نمبر 652 اردو ترجمہ۔ حمام بن منبع سے روایت ہے، یہ حدیثیں ہم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ان میں سے ایک حدیث یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے برتن کی پاکی جب کتا اس میں چپڑ چپڑ پیے یہ ہے کہ اس کو 7 بار دھو دے۔ حدیث نمبر 653 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کتوں کے مار ڈالنے کا، پھر فرمایا، کیا ہے حال ان کا اور حال کتوں کا؟ پھر اجازت دی شکاری کتا اور گلے کا کتا پالنے کی، یعنی بکریوں کی منڈی کی حفاظت کے لیے، اور فرمایا، جب کتا برتن میں منہ ڈال کر پیے تو اس کو 7 بار دھو اور 8ویں بار مٹی سے مانجو۔ حدیث نمبر 654 اردو ترجمہ۔ یحییٰ بن سعد کی روایت میں اتنا زیادہ ہے، اور رخصت دی آپ نے بکریوں کا کتا اور شکاری کتا اور کھیت کا کتا پالنے کی۔ حدیث نمبر 655 باب تھمے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کی ممانعت۔ اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھمے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے۔ حدیث نمبر 656 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی تم میں سے تھمے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے اور یہ بھی نہ کرے کہ پیشاب کر کے پھر اس میں غسل کرے۔ حدیث نمبر 657 اردو ترجمہ۔ حمام بن منبع نے کہا، یہ حدیثیں ہیں جو ہم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی، پھر کئی حدیثیں بیان کی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کر کہ پیشاب کرے تو تھمے ہوئے پانی میں جو بہتا نہیں، پھر غسل کرے اسی پانی سے۔ حدیث نمبر باب تھمے ہوئے پانی میں غسل کی ممانعت۔ حدیث نمبر 658 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نہانے کی حاجت ہو تو وہ تھمے ہوئے پانی میں نہ نہاوے۔ لوگوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا، پھر کیا کرے؟ انہوں نے کہا، ہاتھوں سے پانی لے کر نہاوے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 633 سے 658 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔